تو ایک ہی حل ہے، وہ حل کیا ہے؟ ریکنڈکٹ کا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا ہوتا کہ ہم حق پر ہیں نہیں ہیں، تو کبھی بھی ہم یہ کام خدا کی قسم نہ کر رہے ہوتے، یہ ایفرٹ نہ کر رہے ہوتے۔ میرا کیا لینا دینا یار اس چیز سے؟ اس بار انشاءاللہ ہوگا یہ ریکنڈکٹ۔ میں تو ابھی بھی ہوپفل ہوں، میں کیسے کہہ دوں کہ یہ نہیں ہوگا؟ میں آئی ایم ہوپفل، یہ ریکنڈکٹ ہوگا۔ ہمارا کیس مضبوط ہے، عدالتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ملے گا، اور انصاف ہم لیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہائی کورٹ ہے، آگے سپریم کورٹ ہے، جائیں گے سپریم کورٹ تک بھی، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ تو جانا ہے۔ ادھر ہم کامیاب ہوتے ہیں، یہاں پہ اگر ہماری فیور میں نہیں بھی آتا تو پھر بھی سپریم کورٹ جائیں گے، آخری حد تک ضرور جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہی آپ نے کرنا ہے، کبھی بھی راستے میں تھک کر نہ بیٹھیں، کبھی بھی اپنے آپ کو تھکائیں نہ، کبھی بھی اپنے ارد گرد مایوسی نہ آنے دیں، آخری وقت تک کھڑے رہیں، آخری حد تک جائیں۔ اپنی زندگی میں جو بھی آپ کے گولز اور ایمبیشنز ہیں، یا جو بھی آپ کی سٹرگل ہے، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بنیں گے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ چلتے رہیں، کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی دے گا۔ کہ ری چیکنگ کی فیسلٹی ہم اویل کریں یا نہ کریں، تو میرا بڑا سیدھا سا جواب ہے، آپ اپنی تسلی کے لیے کر لیں، بے شک کریں، لیکن ابھی تک جنہوں نے کروائی ہے ان سے اگر بات کی ہے تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اور میں نے یہ پہلے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں ہے پی ایم سی کے اوپر، اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مینجمنٹ کے اوپر۔ جو بچہ اپلائی کرے گا اس کے رزلٹ کو یہ ٹیمپر کریں گے، یہ ہرگز آپ کو یہ ثابت نہیں کرنے دیں گے کہ جی ان کے ٹیسٹ سسٹم کے اندر فالٹس تھے۔ یہ بالکل ایسے صاف شفاف ٹیسٹ آپ کا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، جی یہ لیں دیکھیں، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 35,000 اپلیکیشنوں میں سے میں نے کم از کم 1000 چیک کی، ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو میٹرک میں یا او لیولز میں جس کے 90% سے کم ہے۔ تو یہ جج صاحب نے بھی یہی بات کی کہ نالائق بچہ تو آتا ہی نہیں ہے میڈیکل کے پروفیشن کے اندر۔ تو آپ لوگوں کی محنت پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا جی کہ آپ لوگوں نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بچے کو یکساں موقع تو ملنا چاہیے یار، ہر بچے کو آگے بڑھنے کا یکساں موقع ملنا چاہیے، یکساں موقع ملنا چاہیے۔ اور جو ان کے ایکٹ کے اندر لکھا ہے کہ ایک ہی دن ہو پورے پاکستان کے اندر ٹیسٹ، تو ایک ہی دن ہونا چاہیے اور ایک ہی ٹیسٹ آنا چاہیے، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ پچھلے سال بھی یعنی پنجاب کی اگر بات کر لیں تو 91.7 پہ آ کے میرٹ کلوز ہوا تھا، تو 91.7 والے کا تو ہو گیا، 91.8 والے کا اگر نہیں ہوا تو اس نے اعتراض نہیں کیا تھا، بھائی ٹھیک ہے دوڑ لگی، جو آگے نکل گیا وہ آگے نکل گیا۔ یعنی ایک سسٹم جو فالٹ سے بھرا ہے، ایک سسٹم جس کے اندر غلطیاں ہیں، جس کے اندر ایررز ہیں، اس میں تو سب کو ایک جیسا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ جو چاہتے ہیں جی نو ریکنڈکٹ اور ریکنڈکٹ، ان چیزوں میں نہ الجھیں۔ جو آنے والے بچے ہیں جو اگلے سال میں جنہوں نے ٹیسٹ دینا ان کا بھی خیال کریں۔ اگر یہ ٹیپس کا سسٹم رہا، یہی سارے بلنڈرز اگلے سال بھی ہوں گے، چونکہ پی ایم سی نے تو اس کے ساتھ 10 سال کا کانٹریکٹ کیا ہے۔ کہ کس بات پہ یہ کانٹریکٹ کیا ہے، یہ بھی ہم نے ادھر ڈی چوک میں کھڑے ہو کے آپ کو دن رات ساری باتیں بتا دیں۔ کیوں کیا؟ کہ اس ٹیپس کا مالک بھی اسی پی ایم سی کے اندر بیٹھا کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں شفافیت نہیں ہے، ان کے کانٹریکٹ دینے میں شفافیت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 4 کو جناب ٹینڈر آئے اور 8 کو ٹیپس والے URL پرچیز کریں؟ کوئی اور کمپنی ہو جس کا پی ایم سی میں بیٹھا اندر کوئی بندہ اگر اس کا مالک نہیں ہے، فرنٹ مین بے شک کوئی اور ہوگا، لیکن اگر ایسا ہو تو مجھے بتائیں کہیں ایسے کانٹریکٹ ملتے ہیں؟ کانٹریکٹ ملنے کے بعد SCCP میں جا رہے ہیں، خدا کی قدرت ہی ہے، ایسے تو کبھی بھی نہیں سنا ہم نے۔ جس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا، آپ اس کو دے دیں، حالانکہ جنہوں نے ٹینڈر میں اور لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کے ایکسپیرینس تھے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے پتہ ہے کن کن کمپنیز نے کیا تھا، لیکن اب میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ ان کا تو ایکسپیرینس بھی تھا، ان کو کیوں نہیں آپ نے کانٹریکٹ دیا؟ صرف ٹیپس کو ہی کیوں کانٹریکٹ دیا؟ تو یہ شروع سے لے کر، آغاز سے لے کر انجام تلک اس میں فالٹس ہیں، اس میں فلاز ہیں، اس میں کرپشن ہے، اس میں بے ایمانی ہے۔ تو اس ظلم کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس ناانصافی کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہی آج کے دور میں سمجھتا ہوں جہاد ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانا یہ جہاد ہے،
اور ناانصافی کرنے والوں کو بے نقاب کرنا میں سمجھتا ہوں جہاد ہے. ہم تو وہ کام کر رہے ہیں اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر میرے کچھ بہن بھائیوں کو 10 اکتوبر کے بعد ہماری یہ بات پسند نہیں آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا دل مطمئن ہے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے میجورٹی آف اسٹوڈنٹس کے ساتھ. 1,50,000 کے قریب بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے 9 اکتوبر سے پہلے پاس ہونے والے اسٹوڈنٹس ایسے 22-23 ہزار تھے. اور یہ پاسنگ ریشو جو بڑی ہے یہ 20 کے بعد بڑی ہے جب ہمارا پروٹیسٹ شروع ہوا ہے. پہلے کیوں نہیں تھی یہ پاسنگ ریشو؟ آخری دنوں میں کیوں آ کے جناب زیادہ اسٹوڈنٹس پاس ہونا شروع ہو گئے؟ پہلے 15 تک تو 20 تک تو سنا نہیں تھا کوئی 170 سے اوپر بچہ ہے. یہ تو بعد میں آیا ہے جناب 20-23 کے بعد جناب اب 190 نمبر بھی ہو گئے اور 202 نمبر بھی ہو گئے. تو یہ پہلے چیزیں کیوں نہیں تھیں؟ ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ناانصافی ہوئی ہے. ہاں اگر ناانصافی ہوئی ہے تو اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہمارے فرض کے اندر شامل ہے. تو ہم یہ فرض انشاءاللہ تعالیٰ اپنا نبھاتے رہیں گے. ایک آخری بات ان لوگوں کے لیے جو امید لگا کے بیٹھے ہیں ریکنڈکٹ ہوگا اور وہ بار بار پوچھتے ہیں جی ہوگا یا نہیں ہوگا, تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو راستوں پر چلتے رہتے ہیں منزل انہیں کو ملتی, جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں منزل ان کو نہیں ملتی. ہم نے 22 دن جو ایجوٹیشن کی اسٹرگل کی وہ اس لیے کی کہ راستے پر چلتے رہیں, انشاءاللہ منزل ملے گی. اب کورس کے اندر بھی اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ انشاءاللہ ریکنڈکٹ ہوگا, انشاءاللہ منزل ملے گی, انشاءاللہ جو ہے جد و جہد کامیاب ہوگی. اگر ہم راستے پر نہ چلیں, یہ ساری ایفرٹ نہ کریں تو کوئی گھر آ کے آپ کو انصاف تھوڑی نہ دے گا, حق آپ کو گھر آ کے تھوڑی نہ دے گا. آپ راستے پر چلیں گے, انصاف مانگیں گے, حق مانگیں گے تو پھر حق ملے گا نا. اور منزلیں راستوں پر چلنے والوں کو ہی ملتی ہیں. یہ میرا ویسے بھی پوری یوتھ جو ہے, یہ جو ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میرا میسج ہے, کبھی بھی ہمت نہ ہاریں, کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں, کبھی بھی مایوس نہ ہوں, کبھی بھی امید کو نہ توڑیں, چلتے رہیں. اگر آپ کا خواب ہے ڈاکٹر بننے کا, اس سال بچے, اب ظاہری بات ہے یہ بات ٹھیک ہے ایڈمیشن تو وہی میرٹ پہ اگر آتے ہیں تو وہی چند ہزار اسٹوڈنٹس کا ہونا ہے, لیکن اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر راستے پر چلتے رہیں, محنت کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. تو میں انہی چیزوں کے ساتھ یہ جو میں نے باتیں کی, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پوری جو انصاف کی سٹرگل ہے اور کوشش ہے, اس سٹرگل کو انشاءاللہ تعالیٰ لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. ہم کھڑے ہیں, آپ لوگ بھی کھڑے رہیں, محنت کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے گا اور یہ ایگزام ریکنڈکٹ ہوگا. اور اب یہ بھی نہیں ہے جی کہ میں چونکہ پر امید ہوں, میں اس لیے میں چونکہ اللہ پاک نے جو ہے ایسی طبیعت بنائی ہے کہ جس میں مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے, تو آپ اسی کا ثمر کہہ لیں کہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ہوپ فل ہوں کہ یہ ہوگا. تو باقی تو پھر فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے, کورٹس کے اوپر منحصر ہے وہ کس طریقے سے, کس اینگل سے کس بات کو لیتے ہیں اور کیا فیصلہ لیتے ہیں. تو جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس فیصلے کے مطابق اگلا جو ہمارا جو ہے لائحہ عمل اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو.